رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم انی اسألک علما نافعا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مساوات یعنی برابری کے متعلق پڑھا۔ عزیز طلباء، ہمیں پڑھائی کرنی ہو، ہمیں پڑھنا ہو، ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہر کام کے اندر ہمیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کام میں لگن اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یوں جس کام کے اندر محبت ہو، لگن ہو، وہ کام بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی کسی کام کے اندر لگن ہو، توجہ ہو، محنت، مشقت اور محبت ہو، اس کی تکمیل کے لیے ہمیں تمام تر اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا، یہ محنت کہلاتا ہے۔ محنت کی عظمت یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام میں اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا موضوع بھی یہی ہے، محنت کی عظمت۔ محنت کی عظمت۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ محنت سے کیا مراد ہے۔ محنت سے مراد کسی کام کو لگن اور توجہ سے سر انجام دینا اور اس کی تکمیل کے لیے تمام تر صلاحیتوں کو استعمال میں لانا، یہ محنت کہلاتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ہر کام کے اندر لگن، توجہ، محبت، محنت اور مشقت سے کام لینا چاہیے۔ جب ہم اپنے ہر کام میں محبت کو سامنے رکھیں گے، توجہ سے اس کام کو سر انجام دیں گے اور اس کام کی تکمیل کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے، تو یہ محنت کہلائے گا۔ جب یہ محنت کہلائے گا تو اس سے محنت کی عظمت کو چار چاند لگیں گے۔ ہمارا وہ کام پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا ہونے سے مزید بہتری کی طرف چلے گا۔ تو محنت سے مراد کسی کام میں لگن، توجہ سے سر انجام دینا اور تمام صلاحیتوں کو استعمال میں لانا محنت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، محنت کی اہمیت۔ محنت کی اہمیت کتنی ہے، محنت کی عظمت کتنی ہے۔ انسان کی عزت و عظمت، انسان کی شان اور بلندی، انسان کا مقام و مرتبہ اسی بات میں ہے کہ وہ محنت کرے اور دوسروں کا محتاج بن کر نہ رہے۔ جو شخص جتنا محنتی ہوتا ہے وہ اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ دین اسلام میں محنت و عمل پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں محنت و عمل کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے متعلق فرماتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ میرے ساتھ پڑھیں، الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا یعنی محنت کرنے والا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، جو محنت کرتا ہے، کسی کام کو لگن اور محبت سے کرتا ہے اور کسی کام کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ محنتی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد محنت کی عظمت، محنت کی عظمت، محنت کی عظمت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاکید فرماتے تھے کہ وہ محنت و مشقت سے اپنے لیے روزی کمائیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو آدمی کھیت تیار کرے گا یا باغ لگائے گا، اگر اس کی پیداوار کوئی پرند یا چرند یا کوئی آدمی کھائے گا تو اس کے ایک ایک دانے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ ایک ایک دانے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ تو عزیز طلباء دیکھیں محنت کی کتنی عظمت ہے، محنت کی کتنی شان ہے کہ ایک ایک دانے کے عوض ایک ایک دانے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید۔ محنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکیدات فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ وہ محنت و مشقت سے اپنی روزی کمائیں۔ ہر شخص محنت و مشقت کے ساتھ اپنی روزی کمائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی شخص بغیر کسی عذر کے یا اشد ضرورت کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہ پھرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی عظمت اور محنت کی تاکید یوں بیان فرمائی۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ محنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل سے محنت کا سبق دیتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے محنت کر کے دکھائی، محنت کا سبق دیا۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ نبی ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی خود کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج بھی اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ خود دول لیتے تھے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کپڑا یا جوتا پھٹ جاتا تو خود اس کی مرمت کرتے تھے۔ یہ تمام تر چیزوں سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے امت مسلمہ کو یہ تاکید کی کہ اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے محنت کرنی ہے، اور یہی محنت کی عظمت ہے، یہی محنت کی بلندی اور یہی محنت کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود عمل کر کے دکھایا۔ عزیز طلباء، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے۔ سارے نبیوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ تو ہمارے پاس آخری پوائنٹ ہے، محنت تمام انبیاء کی سنت، محنت تمام انبیاء کا طریقہ۔ وہ کیسے؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کسی پیشے یا کام کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی بھی نبی کسی بھی کام کو یا پیشے کو معیوب نہیں سمجھتا تھا، بلکہ محنت اور مشقت کر کے روزی کماتے تھے، محنت اور مشقت کر کے روزی کماتے تھے۔ انہوں نے کسی کام، ہنر یا پیشے کو برا نہیں جانا۔ وہ اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف کام اور پیشے اختیار کرتے رہے۔ ہر نبی کسی نہ کسی پیشے یا ہنر سے منسلک رہا، ہر نبی کسی نہ کسی پیشے یا ہنر سے جڑا رہا۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، دیکھیں خود عمل کرتے تھے، خود محنت کرتے تھے، اور اسی میں عظمت ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت اور مشقت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تلواریں بنایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے لوہا کوٹ کر، لوہے کے اوپر محنت کر کے حضرت داؤد علیہ السلام تلواریں بناتے تھے۔ اسی طرح عزیز طلباء، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، اور یہ تو تمام انبیاء کی بات ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے۔ ان تمام مقدس ہستیوں کے طرز عمل سے معلوم کیا ہوا؟ ان تمام مقدس ہستیوں کے طرز عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ عزیز طلباء، محنت میں عظمت ہے، محنت میں بلندی ہے، محنت سے انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ محنت کرنے والے شخص میں
خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، محنت کرنے والے انسان کو دلی اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے، اور سب سے بہترین بات، محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور محنت کرنے والے شخص کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، محنت کی عظمت۔ تو محنت کی عظمت میں ہم نے کون کون سے پوائنٹ ذکر کیے؟ نمبر 1، محنت سے مراد کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ محنت کی اہمیت، اور تیسرے نمبر پہ محنت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد محنت کی عظمت، چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، محنت کی عظمت۔ نیکسٹ، محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید۔ اس کے بعد محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ اس کے بعد ہے محنت تمام انبیاء کی سنت، تمام انبیاء کا طریقہ کار۔ اب سوالات کیا ہیں؟ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، محنت سے کیا مراد ہے؟ دوسرے نمبر پہ محنت کی اہمیت پر نوٹ لکھیں یا محنت کی اہمیت کو واضح کریں۔ تیسرا سوال، محنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لکھیں اور اس کا ترجمہ۔ تو کون سی حدیث مبارکہ ہے؟ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا دوست۔ چوتھا سوال ہے، محنت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا تاکید کی؟ محنت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا تاکید فرماتے تھے؟ پانچواں سوال، محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، یعنی محنت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ چھٹا سوال ہے، محنت سنت انبیاء ہے، اس کی وضاحت کریں۔ محنت انبیاء کرام کی سنت ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو عزیز طلباء، اب آپ نے ان تمام سوالات کو اچھے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے خوبصورت کر کے، یہ جس طرح میں نے حاشیہ لگایا ہے، حاشیہ وغیرہ لگا کر، ہیڈنگ پیاری سی دے کر، آپ نے اچھے سے خوبصورت کر کے اس سبق کو آپ نے اپنی پریکٹس نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پکچر بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔